کچھ مسئلے رہ گئے وہ آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ کل میں نے عتیق صاحب یہ بیان کیا تھا کہ ستر عورت کے حوالے سے کہ ستر عورت کیا ہے۔ نماز کی ایک شرط ہے ستر عورت، ٹوٹل 6 سن، تو ستر عورت کی جو شرط ہے نا یہ بڑی اہم وضاحت والی۔ مرد کا ستر کتنا ہے؟ ناف سے لے کے ٹہنوں سمیت یہ سارا حصہ چھپانا مرد کے لیے لازم ہے، نماز میں بھی نماز کے علاوہ بھی۔ جو بندے یہ چڈیاں پہن کے کبڈی کھیلتے ہیں نا جی، یا نکریں چھوٹی پہنتے ہیں جو گھٹنوں سے اوپر ہوتی ہیں، گوڈیاں تو ہوتے ہوندی، وہ گناہ گار ہوتے ہیں، اور جو ان کو دیکھتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک حرام کام کر رہے ہیں۔ تو کم از کم جو مرد کا ستر ہے وہ یہی ہے کہ ٹہنوں اپنا ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت جسم چھپنا لازمی ہے۔ اب ستر میں ایک چیز بڑی قابل غور ہے، وہ یہ کہ ایسا باریک لباس پہننا جس سے مرد کا جسم جو چھپانے والا ہے وہ ظاہر ہو، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ پجامہ اتنا باریک پہننا ہے کہ سجدے گیا ہے یا رکوع گیا ہے تو اب ہر طرح کا ماحول خراب ہوا ہے، تو اتنا باریک پجامہ پہننا جس سے مرد کے جسم کی حیت ظاہر ہو، وہ حیت جو چھپانا لازمی، اس سے اس کی نماز نہیں ہوگی، اس سے اس کی نماز۔ اس طرح اگر بچے ہیں، نوجوان ہیں، پینٹ شرٹ تو روک نہیں سکتے کیونکہ ہر طرف ہی تو پینٹ شرٹ ہے۔ گارڈ تھے جنہیں 5ویں نہیں پڑھی یا گارڈ کھلوتا ہے انہوں بھی پینٹ شرٹ پوائی، تو پینٹ شرٹ کے بغیر گزارا نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کھلی پینٹ پہنی جائے، کھلا پجامہ، کھلا ٹروزر پہننا چاہیے جس سے جو ہے حیت جسم کی ظاہر نہ ہو۔ اول ترجیح قومی لباس کو دیں جو ہمارا لباس ہے، اس میں کوئی بے حیائی نہیں، کھلا ڈھلا ہوتا ہے، بندہ اس میں ایزی رہتا ہے۔ ایک عورتوں والا مسئلہ جو بڑا اہم ہے، یہ آپ کو امانت ہے، یہ آپ نے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سب کو بتانا ہے۔ وہ یہ عورت کا جو ستر ہے نا، عورت کا وہ دونوں ہاتھ، یہ فیس چہرہ اور دونوں پاؤں، اس کے علاوہ پورا جسم عورت کا ستر ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو پھر اس نے اپنے بال بھی سارے کور کرنے، بال بھی ظاہر نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں نقاب کر کے نماز نہیں پڑھ سکتی، نقاب کر کے نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ جو چہرہ ہے اس کو ظاہر کرنا یہ ضروری۔ اسی طرح کئی عورتیں، بیٹیاں، بہنیں، مائیں بریک نہ مل کا کپڑا لپیٹ لیتی ہیں اور نماز پڑھنے لگ پڑتی، اور کئی مائیں بہنیں ہاف بازو والی قمیض پہن کے نماز پڑھتی، اور جو ہاف بازو والی قمیض پہن کے نماز پڑھتی ہیں ان کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اور جو مائیں بہنیں بیٹیاں ایسا کپڑا مل کا بریک کپڑا وہ لے کے نماز پڑھتی ہیں، بالوں کی رنگت ظاہر ہوتی اسے، تو ایسے دوپٹے کو لے کے بھی نماز بول دے نہیں، پاکستان ہوئی ہے نہ پرانا ہے نہ نواں ہوئی ہے، تو بولو تو صحیح ذرا کہ جو بہنیں مل کا کپڑا لے کے نماز پڑھتی ہیں ان کی نماز ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ستر عورت والا۔ اب آگے قیام کا مسئلہ ہے، کئی بندے نا بیٹھ کے بڑی نماز پڑھ دیں، تو بیٹھ کے نماز پڑھنے سے آدھا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ جو نماز کے فرض ہیں یا فجر کی سنتیں ہیں یا وتر ہے، ان میں تو قیام فرض ہے، کھڑے ہونا فرض ہے، بلکہ فرضوں میں تو یا وتروں میں یا فجر کی سنتوں میں اتنی تاکید ہے کہ اگر کوئی بندہ سہارے سے بھی کھڑا ہو سکتا ہے نا تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ تھوڑی دیر سہارا لے کے کھڑا ہو جائے، اتنا تاکیدی حکم ہے۔ تو اس لیے یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھنا۔ ایک مسئلہ اور بڑا قابل غور ہے کہ جو بندہ زمین پہ سجدہ نہیں نہ کر سکتا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ
جو ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ تو جو بندہ سجدہ نہیں کر سکتا اس سے قیام ساقط ہو جاتا ہے، قیام وہ اس کے لیے ضروری نہیں، کیونکہ قیام ہوتا ہے، کھڑے ہونا ہوتا ہے سجدے کے لیے۔ تو جوڑا بندہ بھائی یاسین صاحب سجدے ہی نہیں کر سکتا، اس کے لیے شریعت کا آرڈر ہے کہ وہ قیام اس کے لیے ساقط ہے، قیام کی معافی ہے اس کو۔ یہ بھی مسئلہ ایک ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح سجدے میں جانا ہے تو ایک بڑا بریکی والا مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ یہ ناک کی جو ہڈی ہے نا، ہڈی یہ لگنا فرض ہے۔ کئی بندے ایتھوں کر کے متھا لاندے نے، ایتھوں تھلوں نہیں لاندے۔ ناک کی ہڈی اور پیشانی یہ سینٹر والی ہڈی لگنا یہ ضروری۔ تو سجدہ بھی تب ہی ہوگا جب آپ کو زمین کی سختی محسوس ہو، رگڑنا نہیں۔ بندے کہیں رگڑتے ہیں، ایسی کوئی اپنا فلسفہ نہیں۔ ہاں سجدہ کریں تو ٹچ نہیں کرنا، کم از کم آپ سجدہ کریں تو زمین کی آپ کو سختی محسوس ہونی چاہیے۔ ہن ایڈے نرم کلین آگے نے، بندہ وچ سجدہ کرتا ہے تو وچ ہی کھب جاتا ہے۔ تو اگر سختی نہیں محسوس ہوتی یا پھر آپ دباتے ہیں وہ دبتا ہی جاتا ہے تو پھر اس پہ سجدہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش کریں کلین بھی ایسے ڈالے جائیں جن پہ تھوڑی سی سختی برقرار رہے، زیادہ نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر بندہ پہلی بات ہے صحیح طرح سار نہیں لگاتا، اور نرمی ہوگی تو پھر سجدہ ہی نہیں ہوگا۔ اگر یہ جیسے یہ چٹائیاں ہیں، اے پولیاں نے، اب ان پہ سجدہ کرنا ہے تو کم از کم آپ نے اپنا سر اتنا لگانا ہے کہ مزید آپ کو پتہ چل جائے کہ ہونے اس تو ود کے کام نہیں ہو سکتا، یہ آخری ہے کہ نہیں دبیا جانا ہے، اس تو ود نہیں دبیا جانا، یہ آخری سٹیج۔ تو کم از کم پیشانی جو ہے وہ ناک کی ہڈی کا لگنا بھی یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ناک کی ہڈی اگر نہ لگی تو مسئلہ یہ ہے، صاحب بار شریعت نے لکھا ہے کہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ ایک یہ مسئلہ ہو گیا، چھوٹے چھوٹے مکل لگے نے، آج میں ذرا جلدی مکا دینا۔ تو تیسرا پانچواں مسئلہ وہ یہ ہے کہ تعدیل ارکان۔ بھائی یاسین صاحب تو یہ مسکرا رہے، اللہ تو مسکراندہ یہ رکھے، تے مسئلے بڑے قابل غور نے۔ یہ مسئلے ایسے نے کہ انہاں دا ٹسلا بھی نہیں ہو سکتا، یہ مسئلے ہی نے۔ تعدیل ارکان یہ واجب ہے۔ تعدیل ارکان کیا ہے کہ کم از کم ہر رکن کے درمیان ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ ڈالنا، یہ تعدیل ارکان ہے۔ یعنی میں رکوع سے کھڑا ہوا ہوں تو اب یہ نہیں کہ میں ہلے ادھ وچ گھر ہی کھلوتا تے سجدے چ ٹر جاؤں، اس طرح نماز میں سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا، کیونکہ ارکان میں وقفہ ہی نہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر وقفہ ڈالنا یہ لازم ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے ذرا، یہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو اس لیے ایک مرتبہ کئی بندے، اب میں تراویحاں پڑھاتا ہوں نا، تو میں ابھی رکوع سے اٹھ کے سجدے جاتا ہوں تو کئی بندے رکوع تو اٹھتے نہیں، سجدے میرے نال ہی ٹر پئیں۔ تو ایسا نہیں، کم از کم وقفہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح قرات کرنی، تو میں نے کہا ولضالین، اب کم از کم سبحان اللہ ایک دفعہ کہنے کی مقدار وقفہ ہونا چاہیے۔ آمین دے خوف تو نال ہی نہیں رلا چھڑنی، آمین والے انہوں بندہ سمجھا لیندا ہے۔ تو آمین وہ ایک الگ میٹر ہے۔ مسئلہ یہ ہے ولضالین کہہ کے تھوڑا سا وقفہ کر کے پھر سورت ملانی، ڈائریکٹ نہیں ولضالین کا ساتھ ہی قل هو اللہ احد۔ کم از کم ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ کرنا یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ واجب چھوٹ جائے گا تو نماز میں سجدہ صاحب پڑ جائے گا۔ آگے ایک مسئلہ اور سن لیں، وہ یہ ہے کہ کئی بندے نا تکبیر کہندے نے، انج اللہ اکبر کہہ گی نا، انج پورے ہاتھ ہلا کے تے پھر بنن دے، یہ بھی طریقہ درست نہیں، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے سیدھا ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں، یہ ہاتھ جو لہرانے والا عمل ہے یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا بہتر ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے اس کو پیار محبت سے سمجھائے کہ ہاتھ اس طرح ہلانے نہیں، جب تکبیر کہہ لی تو پھر ہاتھوں کو کون سی حرکت دینی۔
ایک مسئلہ اور سحری کر کے تسی آندے ہو تو کئی دفعہ ہوتا ہے کوئی کھانے دا ذرہ دنداں چ پھنس جاتا ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر دانتوں میں نماز کے دوران چنے کی مقدار کے برابر کھانا نماز کے دوران اندر چلا گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے کم از کم اگر چنے کی مقدار کے برابر نہیں، کوئی چھوٹا موٹا ذرہ ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ کوئی بوٹی ہے، کوئی روٹی ہے، کوئی اور چیز پھنسی ہوئی ہے وہ اندر چلی گئی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ شاید میرے بعدوں بھی کوئی نہ دسے تو میرے تو پہلا بھی مینوں لگتا ہے شاید کسی دسے نہ ہو، کیونکہ یہ مسئلے تھوڑے پیچیدہ دقیق مسئلے۔ اسی طرح نماز کے دوران دانتوں سے خون نکل آیا، کئی بندوں کے دانت مسوڑے کمزور ہوتے، دانتوں سے خون نکل آیا، اگر حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہوگا تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی۔ اب ایک مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ نماز میں خارش کرنا، اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھے، کئی بندے نماز چ بڑے کھنگورے مار دیں، اللہ مسئلہ بھی نہ ہوئے پھر بھی کرتے رہندے بار بار، تو یہ مکروہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی ہے۔ تو اگر گلا خراب ہے تو تساں کیڑا قرات کرنی ہوندی؟ قرات ایسی کرنی ہے نا، سانو حکم ہے کہ چلو اگر گلا خراب ہے قرات دے دوران تے بندہ صاف کر سکتا، تو پچھلے کو بھی آرڈر یہی ہے کہ گلا خراب ہے تو پھر اپنی قرات گلے کی صاف کرنے کے لیے پھر گلے کو صاف کر سکتا ہے۔ بلا وجہ کھنگورے مارنا، ساتھ والے بندے کو آوازار کرنا، کئی بندے بڑے گن کھاتے کہ یار یہ کی بلغم کڈی جا رہی ہے، نالے اندر کڈی جا رہی ہے، ایسا ماحول بھائی عتیق صاحب نہیں بنانا، یہ جو ہے نا یہ جائز نہیں، مکروہ ہے۔ آخری مسئلہ اور اس کے بعد جو ہے نا میں دعا کرتا ہوں، اور ایک مسئلہ اور بھی دقیق جی ہے۔ دو مسئلے ہیں، ایک یہ ہے کہ نماز کے دوران خارش کرنا، یہ میں تھوڑا سا آپ کو کھڑے ہو کے سمجھا دیتا ہوں۔ نماز کے دوران ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تو آرڈر یہ ہے کہ دونوں ہاتھ چھوڑ کے کوئی کام نہیں کرنا، دونوں ہاتھ چھوڑ کے کوئی کام نہیں کرنا۔ اب کئی بندے آتے ہیں پیچھے سے آ کے وضو کر کے آندے نے مولوی صاحب رکوع چ تے انہوں نے باواں نہیں تھلے کرنی، اللہ اکبر کہہ کھلو جانا، پھر جدوں مولوی صاحب تھوڑے ایزی ہوئے نے، آ بھی جناب پر ایزی ہوئے نے، پھر بڑے پیار دے نال نماز دے وچ ہی، تو ایسا کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی۔ دونوں ہاتھ بیک وقت نماز میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ تو اب کیا کریں؟ خارش بھی ہو رہی ہے، مسئلہ بھی بنا ہے، شریعت کا حکم یہ ہے ایک رکن میں نا، ایک رکن میں 2 دفعہ خارش کر سکتے ہیں۔ ایک رکن میں کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ۔ اب میں مثال دے طور تے اپنی دے لینا، میں جو تراویاں پڑھان کھلوتا ہوا، مینوں چو مچھر تنگ کری جائے یا وڈے کتے تو مینوں خارش ہوئے، تو اب میرے لیے اجازت ہے یہ ہے کہ میں ایک ہاتھ استعمال کر سکتا ہوں۔ خارش ہوئی، ایسے خارش ہوئی، ابھی ہاتھ میں نے دوبارہ نہیں رکھا، ایک ہاتھ کو میں 12 جگہ لگاؤں کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر میں نے خارش کر کے پھر ہاتھ باندھ لیا، پھر مجھے دوبارہ اسی رکن میں خارش ہوئی، پھر میں نے خارش کی، 2 دفعہ ہو گیا، پھر جب تیسری دفعہ اسی رکن میں ہاتھ ہلاؤں گا نا، تیسری دفعہ ایک ہاتھ، میری نماز ٹوٹ جائے گی، میری نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہر رکن میں صرف 2 دفعہ اجازت ہے۔ اور رکوع ایک الگ رکن ہے، سجدہ ایک الگ رکن ہے، التحیات ایک الگ رکن ہے، قیام ایک الگ رکن ہے۔ ہر رکن میں کتنی دفعہ اجازت ہے؟ 2 دفعہ، وہ بھی ایک ہاتھ کو، 2 ہاتھوں کو نہیں۔ کئی بندے قمیض سیٹ کرتے رہتے ہیں، کئی اتحیات چ بہ کے قمیض دے وٹ کٹتے ہیں، کئی موبائل ویکھ کے فون کٹ کے جیب چ پا کے پھر نماز پڑھو۔ کیسی نماز ہے یار؟ تسی اللہ نہ ملاقات کرن کھلوتے ہو کہ دنیا نہ رابطہ کرن کھلوتے ہو؟ تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی۔ نماز کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بڑی اعلیٰ عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے اللہ نے 700 دفعہ نماز کا ذکر قرآن میں کیا، 700 دفعہ،
سب سے زیادہ غالباً نماز کا ہی ذکر آیا، اینی دفعہ کسی اور چیز کا ذکر نہیں آیا جنہ نماز کا آیا۔ تو نماز کوئی معمولی چیز نہیں جویں مرضی کھلو گے نکر شرٹ پا کے اللہ تیری یاری، نماز ایک اعلیٰ عبادت ہے، اس کے کوئی تقاضے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھنا ہے۔ ایک مسئلہ آخری کہہ کے لمبی ہوئی جاندے، ایک مسئلہ وہ کہ بندہ سجدہ صاحب بندے پہ لازم ہو گیا، سجدہ صاحب بندے پہ لازم ہو گیا، بندے نے اتحیات پڑھ کے تو سلام پھیرنا تھا، لیکن وہ ربی جعلنی پوری پڑھ گیا، سمجھ آ رہی ہے نا جی، ربی جعلنی ہائی صاحب پوری پڑھ گیا، پھر اسے یاد آیا کہ میرے تے سجدہ صاحب سی، تو اب کیا کرے؟ اب یہ ہے کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے پہلے نا یوم یقوم الحساب تک پڑھ گیا، یاد آیا یار سجدہ صاحب کرنا سی، تو اب وہ اسی وقت اپنا ایک طرف سلام پھیرے، 2 سجدے کرے، دوبارہ اتحیات سے یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے نماز کلیئر کر لے۔ اب کئی بندے پیچھوں رل دیں، تو کئی بندے پیچھے سے رلتے ہیں لیکن ان کو یاد نہیں رہتا، وہ دونوں طرف سلام پھیر دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے 1 رکعت پڑھی، تو اب کیا کریں گے؟ وہ سرے سے نماز پڑھیں گے کہ وہی نماز کافی؟ تو اب حکم یہ ہے شریعت کا کہ کوئی بندہ پیچھے سے جماعت میں شامل ہوا ہے، جسے شریعت میں مسبوق کہتے ہیں۔ مسبوق وہ ہوتا ہے جس کی چند رکھتے امام کے ساتھ، چند اس کی رہ گئی، اب اس نے کیسے نماز پڑھنی؟ اب اس نے نماز تو میں نے یہ طریقہ بتایا ہوا ہے، لیکن ایک مسئلہ جو ہے نا اس کے حوالے سے کافی ڈاؤٹ ہے، وہ یہ کہ غلطی سے مسبوق بندے نے سلام پھیر دیا، ادھر بھی اور ادھر بھی، دونوں طرف سلام پھیر دیا، تو اب کیا کرے؟ دوبارہ پڑھے نماز؟ اب اس کے لیے آرڈر یہ ہے کہ وہ اگر اس نے ایک طرف سلام پھیرا دوسری طرف پھیرا، فوراً ذہن میں آ گیا میری تو 1 رکعت پئی، تو اب بغیر کسی سے کلام کیے اور بغیر اپنے جسم کی حالت بدلے، کلام بھی نہ کرے جسم کی حالت بھی نہ بدلے، یہ نہیں کہ چونکڑی مار کے بیٹھ گیا، اتحیات میں بیٹھا، ذہن میں آ گیا، فوری طور پہ کھڑا ہو کے سبحانک اللہم سے رکعت پوری کرے، اور پھر بیٹھ کے اتحیات میں سلام کر کے، اور سجدہ صاحب اس پہ لازم ہو جائے گا، سجدہ صاحب کر کے اپنی نماز مکمل کر لے، شروع سے ساری رکعتیں دوبارہ لٹانی نہیں پڑیں گی۔ اے مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ اے مسئلہ بھی ذہن چ رکھنا ہے۔ پھر اگر نماز میں غلطیاں 2-3 ہو جائیں، 2-3 غلطیاں ہو گئی، تو کیا سب کا الگ الگ سجدہ صاحب کرنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے نماز میں 2-3 جگہ پہ واجب چھوٹ گیا، تو اب ایک ہی سجدہ صاحب سب کو کافی ہوگا، ایک ہی سجدہ صاحب سب کو کافی ہوگا، علیحدہ غلطیاں سے علیحدہ سجدے نہیں کرنے۔ ایک نماز میں 3-4 جگہ سے غلطی ہوگی تو اب ایک ہی سجدہ صاحب کافی ہوگا، اور کئی دفعہ سجدہ صاحب ہوتا ہی نہیں، بندے کر چھڑ دیں، واجب ہی نہیں ہوتا، کئی دفعہ بندے نو ایویں غلطی لگی جاندی، غلطی وہ ایسی ہوندی ہے اور تے سجدہ صاحب بنتے ہی نہیں، لیکن بندے کر چھڑ دیں، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اگر سجدہ صاحب نہیں تھا بنتا لیکن بندے نے کر دیا تو اب اس کی نماز ہو جائے گی، نماز اس کی ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کا رولا نہیں۔ تو یہ چند مسئلے تھے موٹے موٹے دقیق سے، پھر بھی اگر کسی بندے کو سمجھ نہ آئے یا کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ باقی رہا رفع یدین والا معاملہ، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس میں ہمارا موقف بڑا واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک نے ساری زندگی رفع یدین نہیں کیا۔ یہ جو سنیہ نے ایک روایت یاد کیتی ہے نا جی، اور بوتل رکھن والی، وہ روایت کوئی نہیں ہے، وہ روایت کوئی نہیں کہ وہ بوتل رکھ دے سن تے نبی پاک نے کیا تسی ہاتھ چکیا کرو تے بوتل، ایسی روایت کوئی نہیں، ایسی حدیث کوئی نہیں، یہ ایک من گڑت بات ہے۔ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ رفع یدین ہمارے نزدیک منسوخ ہو گیا، صرف پہلی دفعہ یہ ہاتھ اٹھائیں گے، بعد میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو نبی پاک کا تکیہ اور نبی پاک کا جوتا اٹھاتے تھے، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی، ان سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام لم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ،
نبی پاک صرف ایک دفعہ ہی مرتن واحدہ ایک دفعہ ہی نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یہ مسئلہ بڑا ایک آج کے دور میں اختلافی ہو گیا ہے، پہلے دور میں نہیں تھا۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے تحقیق مسئلہ رفع یدین، اس میں نا بڑا پیارا جواب لکھا ہوا ہے۔ جو پرانے علماء ہیں نا اہل حدیثوں کے، انہوں نے بھی، لیکن ہمیں ایک ایسی حدیث چاہیے جس حدیث میں یہ لکھا ہو کہ نبی پاک نے تا دم حیات کیا، تا دم حیات رفع یدین نہیں کیا، یہ منسوخ ہو گیا۔ جیسے نماز میں پہلے کلام کر سکتے تھے، کوئی بندہ باہروں آیا نا تے تسی نماز پڑھتے پہ ہو، انہیں سلام کیتا تسی جواب دے سکتے، یہ کب تھا؟ شروع اسلام میں، اب نہیں ہے، اب یہ منسوخ ہو گیا۔ تو جس طرح یہ منسوخ ہو گیا ایسے رفع یدین کا حکم بھی منسوخ ہو گیا ہے، اس میں کوئی رولے رپھڑ والی بات نہیں۔ باقی یہ جو مسئلہ پرانے علماء اہل حدیث نے لکھا ہے نا، یہ مجھے پسند آیا۔ انہوں نے کہا جی یہ ایک مستحب عمل ہے، اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ غیر موقدہ جی چیز ہے، تو لہذا اس کو اختلاف بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اختلاف اصل عقیدے کا ہے، عقیدے والی مسئلے پھر لمبی بحث ہو جائے گی۔ کل انشاءاللہ ہمارا درس نماز جنازہ پہ ہوگا، انشاءاللہ تے کہہ دیو 26 دن چلنا، 26 روزے جا کے میں آخری درس دینا تے رات نو پھر محفل تے تقریر کرنی، پھر اگلے دن پھر جمعہ بھی پڑھانا، تے میں تے تواڈے دے نال جڑ گیا ہاں تے تسی بھی میرے نال جوڑ جاؤ، تے اس لیے درس سنن دی اپنے آپ کو عادت پاؤ۔ اے کٹ دیو ذہن چ کہ میں ناغا پا لینا، میں ناغا جدو پانا پھر میں تانوں کہہ کے چھٹی کرنی، تے اس لیے ذرا تھوڑی جی روٹین اپنی پکی کر لو کہ درس سن کے جانا۔ میں تواڈے واسطے محنت کر کے آنا، علم تے میرے کول پہلاں بھی اللہ دا شکر ہے وے، لیکن میں چاہنا ساڈے وڈیاں سانوں یہی دسیا ہے، دیے سے دیے کو جلاتے چلو، جو سیکھا ہے اوروں کو سکھاتے چلو۔ اس علم دا کوئی فائدہ نہیں جڑا بندہ قبرے لے کے ٹر جے، لوکاں نو سکھا کے جائے، تے جے لوگ ہی سیکھنا نہ چاہن تے پھر اسی کدھر جائیے۔ اللہ تعالیٰ تواڈی ساڈی محبت سلامت رکھے، ساڈا محلہ اسی طرح آباد رہے، ساڈی مسجد آباد رہے، آن والیاں نسلاں بھی ساڈی نمازی ہو جان، آمین۔ اللہم صلی علی سید